نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ 14 اگست کا دن عنقریب ہم سب کو نصیب فرمانے والا ہے۔ 14 اگست کا دن ایک مقدس ترین دن ہے، مقدس ترین، ٹھیک ہے، کہ ایک اسلامی مملکت وجود میں آئی جہاں نبی کے دین پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنے پر آپ آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک گزشتہ ماحول تھا بدترین بدبو کا اور غلاظت کا اور عیاری کا اور مکاری کا اور بے دینی کا، ٹھیک ہے نا، بے شعوری کا، ظلم کا، ستم کا، سود کا، بیاض کا، اور اس سے اللہ نے آپ کو مکتی دی، نجات دی اور سرزمین پاکستان آپ کو عطا کیا۔ تو 14 اگست اس اعتبار سے شکرانے کا دن ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس دن اچھا ہے کہ آپ فکس کریں کہ آپ نے 14 اگست کو، چونکہ سبز ہلالی پرچم آپ لہراتے ہیں، گھروں پہ، گاڑیوں پہ لگاتے ہیں، آفیسز میں لگاتے ہیں، ٹیبل پر لگاتے ہیں، تو اچھا ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے پورے ملک کو آپ سرسبز و شاداب کر لیجئے۔ ہر بندہ، ہر ادارہ، ہر آرگنائزیشن کا سربراہ، ہر پرنسپل صاحب، ڈین صاحب، ہر ہیڈ ماسٹر صاحب، ہر ادارے کے بڑے صاحب، ایس ایچ او صاحب، جو ہے اپنے تمام عملے کو، ہر استاد صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، مجتہد صاحب، اپنے ہر ماننے والے کو، ہر پیر صاحب، اپنے ہر چاہنے والے کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ درخت لگائیں، درخت لگائیں، درخت لگائیں، درخت لگائیں۔ درخت آپ کے ملک کو سرسبز و شاداب بناتا ہے۔ درخت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، ٹھیک ہے، جو پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، جڑی بوٹیاں دیتا ہے، لکڑی دیتا ہے، تیل دیتا ہے، پانی دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، روئی دیتا ہے نا، روئی پیدا ہوتی ہے، اس سے کپڑا بنتا ہے، پھر اسی طرح کاٹن کا کپڑا، اسی طرح سملو، ٹھیک ہے نا، سنبل کی روئی، سیمبل کی روئی جس کو کہتے ہیں، وہ دیتا ہے، تو اس سے آپ ریشم کا کپڑا بناتے ہیں۔ ریشم کے کپڑے کے متعلق ایک چور بازاری، ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ریشم کا کیڑا جو اپنی لاروا بناتا ہے اس سے ریشم کا کپڑا تیار ہوتا ہے، وہ لاروا 5% بھی نہیں ہوتا، سارے کا سارا سیمبل کی روئی کا ریشہ ہوتا ہے جس سے آپ ریشمی کپڑا بناتے ہیں۔ سیمبل کی روئی ہر جگہ پیدا ہوتی ہے، بڑے بڑے آم جتنا پھل ہوتا ہے اس کو جب توڑو تو بہت بڑھ کر کے روئی نکلتی ہے اس میں سے، اور بے شمار بیج نکلتے ہیں۔ بیج اتنے بے شمار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لگاؤ، ٹھیک ہے۔ پورے کراچی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن گلشن حدید میں اور برابر میں اس کے ٹاؤن شپ کے علاقے میں، ہمارے ٹاؤن شپ کے علاقے میں گلشن حدید میں اس کے درخت بہت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ ناقدرے ہیں وہاں پہ رہنے والے، وہ گرتا ہے اور پاؤں میں آتا ہے اور جناب علی وہ پاؤں میں رون دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ روئی، سیمبل کی روئی اتنی قیمتی ہے کہ 2000 روپے کلو ملتی ہے۔ اس کا تکیہ آپ نے بنا لیا تو آپ کو سروائیکل کا، سر کا، کندھے کا، گردن کا کبھی درد نہیں ہوتا، اور اس کا آپ نے گدا بنا لیا، او ہو، پھر تو بیگم کو ماں کے گئے ہوئے 1 سال ہو جائے پھر بھی لگتا ہے کہ سہاگرات والے دن آپ سو رہے ہیں۔ اس کے گدے میں اتنی نرمی، اتنی لچک، اتنا سکون ہے سیمبل کی روئی کے گدے میں، تو وہ چیز پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، پھینکی جا رہی ہے، وہ آپ اگا نہیں رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں تقریباً 100 سے زائد بیج دیتا ہے ایک پھل میں، تو 100 سے زائد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ اگائیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں ہی کوئی 50 درخت اگا لیں تو میرے خیال سے پوری 70 نسلوں کے لیے کافی، اس کی روئی بیچتے بیچتے تھک جاؤ گے۔ ہر لوگ لیتے ہیں، جتنے امیر لوگ ہیں، ہر امیر شخص اس کی روئی کا گدا بنانا، اس کا تکیہ بنانا، کشن بنانا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ درخت لگائیں گے تو یہ کام ہوگا نا۔ اور سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کیا بیچتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کیا بیچتا ہے ہمارا؟ کچھ نہیں، سرسبز و شاداب ہی بہت زیادہ ہے۔ پوری دنیا سوئٹزرلینڈ گھومنے جاتی، کیا وہاں رکھے ہوئے چور حکمرانوں کے پیسے دیکھنے جاتی؟ نہیں، اور پیسہ کوئی نہیں دیکھنے جاتا، ٹھیک ہے نا، وہاں لوگ سرسبز و شادابی دیکھنے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی سوئٹزرلینڈ جیسا بن سکتے ہو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، پاکستان کو اتنی عزت، اتنا وقار، اتنی بلندگی عطا فرمائی، جس طرح پاکستان نے دنیا کے کچھ ناسور
لوگوں کا یا کچھ ناسور آرگنائزیشن کا، کچھ ناسور ملکوں کا، وہ حشر کیا، وہ حشر کیا، وہ حشر کیا، کہ اس کے بعد پاکستان کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ پوری دنیا آج پاکستان کی طرف متوجہ ہے۔ اب جو متوجہ ہے تو وہ پاکستان آئے تو بار بار آئے نا، محبت سے آئے، اخلاص سے آئے، خوشی سے آئے، اپنا گھر سمجھ کے آئے۔ تو وہ کیسے ہوگا کہ آپ کا ملک سرسبز و شاداب ہو؟ ٹھیک ہے، تو ہر بڑا، ہر ادارہ، ہر آرگنائزیشن، ہر صاحب اختیار اپنے تمام ماتحتوں کو، چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو اس کی ترغیب دیں کہ بھائی درخت لگا لو، درخت لگا لو، درخت لگا لو، ٹھیک ہے نا۔ اور قوم جو ہے، ابھی قوم کو نیا دھندا پکڑا دیا باجے بجانے کا۔ بھائی آپ ایک باعزت اور باوقار قوم اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں، باجے تو میراثی بجاتے ہیں، میراثی اور ان کے بچے باجے بجاتے ہیں۔ کیا آپ میراثی ہیں؟ اگر نہیں تو نہ باجا بچے کو خریدنے دیجئے، نہ باجا بیچیے، نہ باجا بچائیے، ٹھیک ہے نا۔ انتہائی کری مکروہ صورت آواز ہوتی ہے، اور کسی گھر میں کوئی بیمار ہے، بزرگ ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہ عین اسی وقت بد دعا دے رہا ہوتا ہے، بد دعا دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس باجا بجانے والے کو توڑ کے رکھ دے، ٹھیک، اس کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اس کی آواز بند کر دے، اس کو نابود کر دے، عجیب عجیب بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، ڈرونی ڈرونی۔ تو آپ کے ماں باپ پیٹ کاٹ کر کے آپ کو پال رہے ہیں، آپ کسی کی بد دعا لے رہے ہو۔ تو بد دعا لینے کا اثر اور اپنے آپ کو میراثی ثابت کرنے کا اثر، جو باجا بجا کے آپ پیدا کر رہے ہو، اس سے توبہ کر لیجئے۔ باجا بیچنا بند کر دیجئے، بجانا بند کر دیجئے، خریدنا بند کر دیجئے، اتنے ہی پیسوں کا درخت لگا لیجئے۔ آپ کہیں درخت نہیں لگا سکتے، آپ فلیٹ میں رہتے ہیں تو فلیٹ کی بالکنی میں پودے لگا لیجئے، خوشنما رنگ برنگ کے۔ ان سے آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف کی آکسیجن میں فائدہ پڑے گا۔ آکسیجن جتنی بڑھے گی، صحت اچھی ہونی شروع ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دھواں تو پھیل رہا ہے، انڈسٹریز دھواں چھوڑ رہی ہیں، گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں، ٹھیک، کارخانے دھواں چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے اینٹی ڈاٹ میں آکسیجن بھی تو پیدا کرو۔ تو آکسیجن درخت پیدا کرے گا نا اللہ والو، تو درخت اگاؤ گے تو آکسیجن بڑھے گی، آکسیجن بڑھے گی، کولنگ بڑھے گی، کولنگ بڑھے گی تو بارش ہوگی، بارش ہوگی تو سرسبز و شادابی بڑھے گی، خشک سالی ختم ہو جائے گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر 14 اگست کی آپ قدر کرتے ہیں تو، اور اس دن کو منانا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ درخت لگانے پر توجہ دیجئے، لگوانے پر توجہ دیجئے۔ ہر سوسائٹی کو چاہیے، ریکویسٹ کر رہا ہوں میں، بول نہیں رہا، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی سوسائٹیز بن چکی ہیں یا بن رہی ہیں، بننے والی ہیں، اس میں درختوں کے لگانے کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ درخت آپ کیا سمجھتے ہو؟ درخت کہتا ہے ید اللہ، اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ آم کی جب نیچے گرتا ہے تو آپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے نا، سیب نیچے گرتا ہے تو آپ کا ہاتھ یوں ہوتا ہے نا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ درخت کو کیا کہنا چاہ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو درخت کی قدر کیجئے، درخت کبھی نہ کاٹیے، ہرا سرسبز شاداب درخت کبھی نہ کاٹیے، ٹھیک ہے، اور درخت لگانے پر آئیے۔ کوئی ایک دن فکس کیجئے کہ ہر سنڈے کو یا ہر جمعے کو آپ نے درخت شجر کاری کرنی ہے، کرنی ہے، کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی میری ریکویسٹ ہے، بہت زیادہ ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ درخت لگانے میں اضافہ کیجئے تاکہ آپ کا ملک سرسبز و شاداب ہو۔ پوری دنیا کو آج اللہ نے عزت دے دی، پاکستان کو، پاکستانی فوج کی وجہ سے، پاکستانی فیلڈ مارشل کی وجہ سے، پاکستانی ایئر فورس، پاکستان نیوی کی وجہ سے، پاکستانی ایجنسیز ISI اور MI کی وجہ سے اللہ نے پاکستان کو اتنی عزت دی۔ تو پھر اب لوگ متوجہ ہو گئے، تب لوگ دیکھنے بھی تو آئیں گے نا، تو دیکھنے آئے تو پاکستان ان کو سرسبز خوشحال نظر بھی تو آئے نا۔ اب کردار ہم نے کرنا ہے، دیکھو فوج نے، فیلڈ مارشل نے، اداروں نے جو اتنا کردار ادا کرنا تھا کیا، اب نمبر آتا ہے میرا اور آپ کا۔ وہ کیا؟ درخت لگائیے، پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیے، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔